أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، حضرات علماء کرام، اصحاب علم و فضل، معزز حاضرین اور بزرگان محترم، آج کے یہ لمحات بے حد مبارک و مسعود ہیں کہ جبکہ اس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے اور یہاں پر جتنے حاضرین ہیں وہ اس کے گواہ بن رہے ہیں اس سنہری لمحات کے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گواہی کو ہم سب جملہ حاضرین کے حق میں وسیلہ نجات بنا۔ نہ صرف یہ کہ اس وقت موجود حاضرین بلکہ مسجد قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، تو تا روز قیامت اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے حضرات اس گواہی کے اندر شریک ہوں گے۔ ایک تو وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں، اس کے قیام میں، اس کے تزئین میں اور وہ حصہ لیا، دامے درمے قدم سخنے، تو وہ تو خیر اللہ کے یہاں بہترین جزا کے مستحق نہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے اس میں حصہ لیا، وہ بھی اسی طرح سے شریک ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بہترین باسعادت اور پرمسرت لمحات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو اور حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے میرے بزرگوں نے حکم دیا کہ چند باتیں عرض کرنی۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آیت کے سامنے تلاوت کی، اسی کی روشنی میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ کہ تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، ذات حق جل مجدہ نے انسان کو بے حد و حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر انسان شمار کرنے پر آئے تو اس کی عمر گزر جائے گی، نسلیں گزر جائیں گی، اس کی عقل جواب دے جائے گی، لیکن ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہاں پر قرآن نے چیلنج کے انداز میں ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ تمام نعمتیں کہ جو بے حد و حساب ہیں اور دنیا سے لے کے آخرت تک وہ پھیلی ہوئی ہے، ان سب کے اندر سب سے اعلیٰ ترین نعمت کیا ہے کہ جس پر تمام نعمتوں کا انحصار ہے، وہ نعمت ہے ہماری زندگی، کہ حق تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں وجود عطا کیا۔ کیونکہ اگر زندگی نہ ہوتی تو کسی بھی نعمت سے متمتع ہونے کا اور انتفاع کا اور فائدہ اٹھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہذا سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، اور یہ زندگی بھی کوئی مختصر نہیں ہے کہ 10 20 50 سال 100 سال 80 سال، یہ تو سمجھیے کہ زندگی کا ایک بہت مختصر ترین عرصہ ہے، بلکہ ہماری زندگی تو لاکھوں برس کی ہے، لاکھوں برس کی، کیونکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے انسان کی تخلیق کی، کیونکہ الگ الگ عالم ہے۔ پہلے عالم ازل ہے، اس کے برابر میں عالم غیب ہے، پھر عالم الست ہے، پھر عالم ارواح ہے، تو ہم منتقل ہو رہے ہیں۔ کتنا عرصہ ہم نے گزارا وہاں پر، اس کا کوئی ہمیں نہ معلوم اور نہ ہمیں اس کا کوئی، لاکھوں برس گزرے۔ اہل الست کے اندر جب تمام بنی نوع انسانی کو نکالا گیا اور جمع کیا گیا اور اب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سوال کی نوعیت خود بتا رہی ہے کہ اس وقت ہم میں عقل بھی تھی، ہم میں شعور بھی تھا، ہم میں بینائی بھی تھی، ہم میں سنوائی بھی تھی، ہم میں سوال کو سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود تھی،
کیونکہ الستو بربکم سوال کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ سوال اس سے کیا جائے کہ جس کے اندر فہم ہوگا، جس کے اندر بے جان چیز سے سوال نہیں ہو سکتا. تو سوال کیا گیا الستو بربکم، تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا بنا بھلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. گویا ہم نے اقرار کیا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے خالق کو دیکھا، اپنے مالک کو دیکھا اور اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کے بعد ہم پر نیند جاری کر دی گئی اور عالم ارواح کے اندر ہمیں سنا دیا گیا. گویا یہ پہلی زندگی اور پہلی موت، ایک طویل ترین عرصہ وہاں گزر. پھر اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تو بطن مادر میں آ گئے، وہاں 9 مہینے کا عرصہ گزارا، وہ بھی ایک مکمل زندگی. پھر اس کے بعد عالم دنیا کے اندر آ گئے، یہ دارالعمل ہے، یہ امتحان آزمائش ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی طویل ترین زندگی ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی. جبکہ دعویٰ اس کا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم افضل المخلوقات ہیں، افضل الکائنات ہیں. تو ظاہر ہے کہ مقصد بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا چاہیے، مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، مقصد بھی وہی تک ساتھ دینا چاہیے کہ ہمارے عالم سے ایک عالم سے دوسرے عالم، دوسرے سے تیسرے میں انتقالات ہوتے رہیں لیکن مقصد ہمارے ساتھ چلتا رہے. ظاہر ہے کہ یہ مادی دنیا ہے، ہماری عقل بھی مانتی ہے. تو انسان نے عقل سے سوال کیا کہ کیا مقصد ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. عقل بھی مادی دائرے کے اندر ہی جواب دے گی اور اسے مادی دائرے کے اندر ہی جواب دیا. تو اس نے کہا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو بہترین غذا ملے، بہترین روٹی ملے، کیونکہ اس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. مقصد یہ کوئی بلند مقصد نہیں ہے. مقصد ہے، مقصدیت سے انکار نہیں، لیکن اس کو بلند مقصد نہیں کہتے، اس لیے کہ یہی ایک واحد مقصد ایسا ہے کہ جس کے لیے نہ کسی فضیلت کی ضرورت ہے، نہ کسی علم کی ضرورت ہے، نہ کسی ہنر کی ضرورت ہے. وہ تو ملنی ہے. اور ہمیں کیا تمام مخلوقات عالم کو مل رہی ہے، جانوروں کو مل رہی ہے، اور وہ ہم سے زیادہ حسب حال اپنے غذا لے رہے ہیں، روٹی لے رہے ہیں. تو لہذا یہ کوئی مقصد اہم نہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ مقصد ہم نے وہ متعین کیا کہ جو 10 20 50 60 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، آگے پھر بے مقصد زندگی ہے. تو بے مقصد اگر زندگی انسان گزار رہا ہے، نصب العین کوئی نہیں ہے اس کا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مجنون کہلاتا ہے. بغیر نصب العین بھی چلا جا رہا ہے، بے مقصد کے بول رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مجنون ہے. اگر آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھ جائے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ میں تو کہیں بس بیٹھ گیا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی مجنون ہی سمجھیں گے. تو معلوم ہوا کہ مقصد ہی انسان کو اعلیٰ بناتی ہے. تو مقصد بتائیے نا، جتنا مقصد بلند ہوگا اتنا ہی انسان اعلیٰ بنتا جائے گا. تو اصل چیز مقصد اور نصب العین ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسا نصب العین کہ جس کو ہم نے متعین کیا یا عقل نے جواب دیا کہ غذا ہونی چاہیے، جب وقت ختم ہوا تو وہ غذا ہمیں چھوڑ گئی، ہم نے غذا کو چھوڑ دیا، پھر آگے بے بس پھر ہم مجبور ہو گئے. تو مقصد تو وہ ایسا سمجھیے. عقل نے پھر کہا کہ اس کے اندر دولت کو بھی شامل کرنا چاہیے. دولت بھی ایک مقصد ہے، بے شک مقصد ہو سکتا ہے اور ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ، کہ دولت کمانا بھی اسی طرح سے فرض ہے جیسے روزہ، نماز، حج. لیکن بذات خود دولت جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ وسیلہ ہے مقاصد تک پہنچنے کا. ظاہر ہے کہ انسان کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، صنعت کے اندر کام کرتا ہے، تو وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکوں. پیسہ کفالت ہے. اصل مقصد کیا ہوا؟ کفالت ہوئی. اصل مقصد کیا ہوا؟ مکان بنانا. اصل مقصد کیا ہوا کہ اس کے ذریعے سے آپ زکات دیے، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، اور دوسری ضروریات زندگی ہے، جس کو مولانا جلال الدین رومی نے تشبیہ دی ہے پانی سے اور کشتی سے. دولت کو تشبیہ دی ہے پانی سے اور کشتی سے، کہ کشتی کو چلانے کے لیے، رواں رکھنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چل سکتی. تو دولت جو ہے وہ مثل پانی کے ہے.
لیکن وہ اسی وقت تک نفع بخش ہے کہ جب تک کشتی پانی کے اندر ہے. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر وہ اس کو بھی لے ڈوبے گی. یہ دولت اگر ہمارے دل کے اندر آ گئی، یہ معبود بن گئی، یہ اثر بن گئی، یہ مقصد بن گئی، نصب العین متعین ہو گیا اس کا، تو پھر ہم تباہی کے راستے پر چلے جائیں گے. اس کی مثالیں موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں. تو یہ بھی کوئی مقصد نہیں ہوا. اب عقل نے اب دوسرا جواب دیا کہ ہمارے پاس اقتدار بھی ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے، قوت نافذہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ، اور ہمارے پاس عزت ہونی چاہیے. تو عزت کے معنی کیا ہے؟ عزت کے معنی یہ ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. یہ کیا مقصد ہو کہ صاحب عزت ہماری لیکن ہاتھوں میں دوسرے کا، اور وہ بھی خیالی ہے کہ جب تک اس کو خیال ہے ہم باعزت، اور جیسے ہی اس کا خیال بن رہا ہم بے عزت ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد ہے. تو عقل نے جتنے جواب دیے وہ مادیات کے دائرے کر دیا. اب سب رہنمائی کی ہماری قرآن کریم کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری. عبادت کا تصور عام طور پر بہت محدود ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو خیر نفسی بات تھی. لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے، وہ واحد دین ہے کہ جس نے ہر عادت کو عبادت بنا دیا، انسان کے ہر فعل کو، ہر عمل کو، ہر چیز کو عبادت بنا دیا. ورنہ دوسرے مذاہب عالم کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو چند رسومات ہیں جن کا نام عبادت ہے. لیکن اسلام نے آ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کہ یعلم ما فی الاعین وما تخفی الصدور، اور کہ وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. تو جس نے تخلیق کیا وہ ہماری فطرت کو کیسے نہیں پہچانے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے کہ 24 گھنٹے ہم نماز پڑھتے رہیں. یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے کہ 12 مہینوں روزے رکھتے ہیں. یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے کہ سال کے 365 دن ہم روز حج اور زکات عمرہ کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ فطرت کے خلاف ہے. اور اسلام دین فطرت ہے کہ عین فطرت کے مطابق، جبکہ آیت کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ عبادت کے بغیر نہ گزرے. تو وہ کون سا طریقہ ہو؟ وہ ہے کہ عادت کو عبادت بنا دینا. مثلا سب سوتے ہیں، سونا انسان کی فطرت اور طبیعت کا ایک لازمی حصہ ہے. لیکن ہم مومن کو حکم یہ ہے کہ جب سو تو مسنون دعائیں پڑھو، اور جب اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. تو اس سے کیا ہوا کہ جو جتنے وقت کے اندر ہم سوئے وہ پورا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر شامل ہو. آپ یہاں آرام سے سو رہے ہیں لیکن عرش پر وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ گواہ رہنا کہ ہم نے اس بندے کی مغفرت کی، وہ پھر لوگ ما تقدم من ذنب، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں، آپ زراعت کے لیے جاتے ہیں، آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں. آپ صرف یہ نیت کہیں کہ اللہ میرے اوپر حکم ہے کسب حلال، میری مدد فرما، اور دعا پڑھ کے آپ نکلتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے کام پر بیٹھے ہوئے وہ پورا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر شامل ہو گیا. آپ بازار جا رہے ہیں تو صرف معلوم ہے کہ نیت کا فیل ہے کہ نیت کو آپ نے کیا تو معلوم ہوا کہ وہی عادت جو ہے وہ عبادت بن گئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ عمل بہت بڑا ہو. اللہ کے یہاں کون سا عمل مقبول ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے. بعض بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فعل، ایسا عمل سرزد کرا دیتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا، اور معلوم ہو کہ اللہ کے یہاں وہ وسیلہ بن گیا نجات. جیسا کہ ہارون رشید کے دور میں یہ بنو عباس کے سمجھیے کہ بڑے فراست والے اور بڑے اہل علم اور ان کے قدردان خلیفہ گزرے. ان کے اہلیہ کا نام تھا زبیدہ. یہ حج کے لیے آئے
اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ حجاج پانی کے لیے بہت پریشان ہیں. اب سوال یہ تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. تو ان کی اہلیہ کو خیال پیدا ہوا زبیدہ کو کہ اللہ نے ہمیں دولت بھی عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں اقتدار بھی عطا کیا, اختیار بھی عطا کیا ہے, وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور لیکن اس کے باوجود حجاج پریشان ہو تو یہ تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے, اور اس کی جواب دہی یہ مسئولیت ہے ہماری, اللہ کے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک نہر بنائیں گے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا وہ علاقہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, پانی بہت نیچے ہے, سطح آب بہت نیچے ہے. ظاہر ہے وہاں سے پانی نکالنا کوئی آسان کام نہیں. کام شروع کروایا دجلہ اور فرات سے کہ وہاں سے نہر بنے اور مدینہ منورہ تک. اب کہاں دجلہ اور فرات اور کہاں مدینہ منورہ, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ, تقریباً 3,500 کلومیٹر کا فاصلہ, لیکن ان کے پاس وسائل تھے اور انہوں نے نہر بنوائی اور وہاں سے پانی جاری کیا. تقریباً 6.5 سال اس کے اندر میں پانی جاری ہو گیا, اور یہاں حجاج کو جو پریشانی تھی اللہ نے وہ دور کر دی. انتقال ہو گیا تو انہیں کے معاصر ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ کیا حال ہے. کہا کہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی. میں کہ تمہاری تو مغفرت ہونی ہی تھی, تم نے تو کام ہی اتنا بڑا کیا تھا, تمہاری نہیں ہوتی تو کیا ہماری ہوتی ہے. کہا کہ نہیں, نہر کی وجہ سے نہیں, بلکہ عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ میرا دوسرا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی. کہ ایسا کون سا عمل تھا جو اس پر سبقت لے گیا. کہا کہ میرے تو یاد نہیں تھا, لیکن جب اللہ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کھانا کھانے بیٹھی اور لقمہ توڑا. ابھی لقمہ جو ہے دسترخوان اور منہ کے درمیان راستے میں ہے کہ اذان ہو گئی, تو انہوں نے وہ لقمہ دسترخوان پلیٹ میں رکھا اور دوپٹہ سر پہ ڈالا. بس وہ عمل جو تھا وہ اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوا, اتنا پسندیدہ ہوا کہ نہر بنوانا ایک طرف اور اس عمل میں مغفرت ہو گئی. تو اصل چیز یہ کہ عمل کون سا اللہ کے یہاں قبول ہے, ہمیں حکم ہے کہ عمل کرتے رہو. اور جب آپ ایسے عمل کرتے رہیں گے تو اس کا طریقہ یہ کہ عادت کو عبادت بناتی ہے. جب عادت عبادت بن جائے گی تو خود بخود بن, پھر اللہ تعالیٰ وہ کیفیات پیدا کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ دل کے اندر تقوی کے جذبات پیدا کر دیں گے کہ انسان متقی ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کریم کا آغاز ہدی للمتقین سے ہی ہو رہا ہے کہ ہدایت یہ اللہ کا انعام سمجھیے کہ اس بندوں پر متقین کے. اللہ تعالیٰ نے ایک انعام تو یہ کہ دل کے اندر تقوی کے جذبات پیدا کر دیے. تقوی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے, نہ تقوی کو دکھانے والی چیز ہے, نہ تقوی کوئی انسان جانچ سکتا ہے کہ اس کا یہ پیمانہ ہے, یہ اس کا کرائیٹیریا ہے, یہ اس کے پیمائش ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان التقوی ہاں ہونا, تقوی تو دل میں ہوتا ہے جو اللہ ہی جانتا ہے. کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ہم بہت کمتر سمجھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں اس کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے تقوی کی بنیاد پر. تو تقوی کے 4 درجے اللہ نے متعین کیے کہ 3 انعامات جو ہے وہ تو اسی دنیا کے اندر ادا کر دیے جائیں, اسی دنیا میں اس کی جزا دے دیا. پہلا فرمایا کہ وہ یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ انسان کو پریشانیوں سے اس طرح سے نجات عطا فرمائیں گے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر پریشانی کب آئی اور کب چلی گئی, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ پریشانیوں کی جگہ ہے. انک قادر الی ربک قدر فملاقی, تم دھکے کھاتے پریشانیاں اٹھاتے ایک دن ہمارے بارگاہ میں پہنچ جاؤ. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو اس زندگی کا خاص ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں
جو وہ اس پریشانی سے اس طرح سے نکال دیں گے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ پریشانی آئی کب تھی اور چلی کب چلی گئی. یہ پہلا نتیجہ ہے جو ہماری اسی زندگی کے اندر مرتب ہوگا. دوسرا نتیجہ وہ بھی اسی زندگی کے اندر مرتب ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ رزق انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بے شان و گمان عطا کریں گے کہ انسان کے تصور میں بھی ہوگا کہ مجھے رزق یہاں سے مل سکتا ہے. رزق کا تصور یہ نہیں ہے یہ جو محدود تصور ہمارے ذہن کے اندر کھانے کے لیے، بلکہ رزق کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے. رزق کا مفہوم یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہر چیز رزق ہے. یہ علم بھی رزق ہے، یہ توفیق بھی رزق ہے، یہ بس مسجد میں آنا بھی اللہ کی توفیق سے آنا یہ بھی رزق ہے. تو یہ بھی انہی نعمتوں جس میں فرمایا کہ نعمت اللہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے. تو رزق عطا کیا جائے گا اس کو ایسی جگہ سے کہ جہاں اس تصور نہیں کر سکتا. تو نتیجہ یہ کہ دوسرا نتیجہ بھی اسی اس میں مرتب ہو رہا ہے. تیسرا نتیجہ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ کہ اس کے جو غلطیاں ہیں غلط ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن کو معاف کرے. اور چوتھا نتیجہ جو آخرت میں مرتب ہوگا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرمائے. تو اس مسجد کا بنانا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جن حضرات نے اس میں حصہ لیا یا جو حضرات یہاں شریک ہیں وہ نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے لیے گواہ بن گئے بلکہ اس اجر کے اندر شامل ہو گئے. اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یہ عبادت جو ہے قیامت تک روز جزا تک ہماری اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو زہاد سے عباد سے معتکفین سے روزے داروں سے اور علماء سے صلحاء سے ہمیشہ آباد رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. حضرت مولانا ہمارے سامنے مسجد کے مقصد اعظم بیان کر رہے تھے اور اس ضمن میں دیگر مقاصد کو بھی بیان کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کی باتوں کو ہمیں دل کی گہرائی میں اتارنے کی توفیق ارزانی نصیب فرماوے.